کے آفتاب ہیں، وہ اپنے وقت کے سمندر ہیں۔ میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا کہ میرے امام یوں کہتے ہیں، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث۔ یعنی جو آپ کے در کا پلا ہوا ہے، آپ کے در پہ رہتا ہے، ان کی شان یہ ہے، اگر وہ اپنے وقت کا ذرہ ہے، اگر وہ اپنے وقت کا ذرہ ہے لیکن آپ کی صحبت کی وجہ سے وہ آفتاب بن گیا ہے، اگر وہ قطرہ ہے تو اپنے وقت کا سمندر ہے۔ یہ چشتی، سہروردی، نقشبندی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث۔ دنیا میں جتنے بھی سلاسل ہیں، ہر سلاسل پر غوث اعظم کی مہر ولایت ہے۔ جب تک کہ غوث اعظم انہیں ولی پاس نہیں کر دیتے، تب تک اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ولایت کا خلاب نوازتا ہی نہیں ہے۔ یہ شان ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کہتے ہیں جو تیرا طفل ہے، اگر آپ کے در کا بچہ بھی ہے کوئی چھوٹا، تو ان کی پہنچ کا عالم یہ ہے کہ وہ مکمل ہے، کامل ہے۔ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو فعلی کا لقب واصل ہے یا غوث، تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے، تصرف پر تیرا عامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ میں ہے مگر اپنے وقت کے سمندر ہیں۔ یہ شاذلی اپنا ذرہ ہیں غوث اعظم کے سامنے مگر اپنے وقت کے سمندر ہیں۔ اللہ اکبر! یہ مقام، یہ شان اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا، تحقیق کے وہ کامیاب ہو گئے، تحقیق کے وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے تقوی شعاری اختیار کیا۔ تقوی شعاری اختیار کرنے کے بعد فذکر اسمہ، اپنے رب کو یاد کیا، فصلی، اور اس کی بارگاہ میں نمازوں کا اہتمام کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس فرش گیتی کے اوپر، اس آسمان کے شامیانے کے نیچے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی اولیاء آئے ہیں، سب کا یہی شعار رہا ہے۔ سبھوں نے تقوی شعاری اختیار کی ہے، سبھوں نے کیا کہتے ہیں، سبھوں نے سچ بولا ہے، کسی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں، سبھوں نے تقوی شعاری اختیار کی ہے، تب جا کے اللہ تبارک تعالیٰ نے درجوں بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ ارے قرآن کہتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کو تو وہی لوگ محبوب ہیں جو تقوی شعار ہیں، جو متقی ہیں، اور قرآن نے یہ تقوی شعاری کو ولی کی پہچان قرار دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہی ہوتے ہیں جو تقوی شعار ہوتے ہیں، ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، ولی وہی ہوتے ہیں جو عابد ہوتے ہیں، ولی وہی ہوتے ہیں جو زاہد ہوتے ہیں، ولی وہی ہوتے ہیں جو شب بیدار ہوتے ہیں، قائم اللیل ہوتے ہیں، اور اپنی کروٹوں کو بستروں سے جدا رکھتے ہیں۔ ارے یہی رات ہے، انسان اگر ان راتوں کے اندر اللہ کو منا لے، اللہ سے محبت کر لے، اللہ کی عبادتیں کر لے، یہی رات انسان کو ولی کامل بنا دیتا ہے، یہی رات انسان کو پیر کامل بنا دیتا ہے، یہی رات ایک قزاق اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے، ندامت کی آنسو بہائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے درجوں بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ یہی وہ رات ہے، اللہ والے راتوں میں جگ کر، تہجد پڑھ کر، نوافل پڑھ کر، عبادتیں کر کر، اللہ کو منا کے اپنے وقت کا مکمل انسان بن جاتا ہے، ولی کامل بن جاتا ہے، اللہ انہیں ولایتوں سے نواز دیتا ہے۔ لیکن یہی وہ رات ہے انسان عیاشیاں کرتا ہے، یہی وہ رات ہے انسان رات کی تاریکی میں گناہ کرتا ہے، قلب کو کیا کہتے ہیں، قلبوں کو آباد کرتا ہے۔ یہی وہ رات ہے انسان 5 سٹار کیا کہتے ہیں ہوٹلوں میں راتیں گزار کر عیاشیاں کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ رات ہے انسان نہ جانے کتنے شراب کی بوتلیں خالی کر دیتا ہے۔ یہی وہ رات ہے چور رات میں چوریاں کرتا ہے، زانی رات میں زنا کرتا ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، یہ رات تم چاہو تو اپنے لیے رحمت بنا لو، اسی رات کو
چاہو تو تم اپنے لیے عذاب بنا لو، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اس فرش گیتی کے اوپر، اس آسمان کے شامیانے کے نیچے جتنے بھی اللہ والے آئے ہیں، کبھی سکون کی نیند سوئے نہیں ہیں، راتوں کو انہوں نے عبادت میں گزارا ہے۔ ارے قرآن بھی تو یہی کہتا ہے فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اپنی راتوں کو تہجد میں گزارا کرو۔ الَّذِينَ يُبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ولی وہ ہوتے ہیں جو اپنی رات کو سجدوں میں گزار دیتے ہیں، تقوی شعاری میں گزار دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں بتا یہ رہا تھا کہ سرکار غوث اعظم اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ہدایت عطا فرمایا، اور اللہ کا فضل ہوا، اللہ کے فضل سے آپ نے بڑے بڑے مجاہدات کیے، بڑے بڑے مراقبات کیے۔ اللہ اکبر، 20 سال تک کیا کہتے ہیں دریا دجلہ کے کنارے بھٹکتے رہے، کبھی پہاڑوں میں رات گزارتے، کبھی صحراؤں میں رات گزارتے، کبھی دریا دجلہ کے کنارے رات گزارتے، کبھی کیا کہتے ہیں اللہ اکبر ریگزار پر، تپتے ہوئے ریت پر آپ سو جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ آپ کی عبادت کا عالم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، علم حاصل کرنے کے بعد آپ علم حاصل کرتے ہیں، آپ علم حاصل کرتے ہیں، آپ علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل، آپ خود فرماتے ہیں حتی درست العلم صرت قطبا، میں نے اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا، یہاں تک کہ میں قطب بن گیا۔ آپ جانتے ہو آپ کی شان کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں اللہ اکبر، کیا فرماتے ہیں؟ ان الانس لہم الشیوخ، ان الجن لہم الشیوخ، ان الملائکۃ لہم الشیوخ وانا شیخ الکل، یعنی آپ کہتے ہیں جناتوں کا بھی پیر ہوتا ہے، انسانوں کا بھی پیر ہوتا ہے، فرشتوں کا بھی پیر ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وانا شیخ الکل، میں سب کا پیر ہوں۔ اللہ اکبر، میں انسانوں کا بھی پیر ہوں، میں جناتوں کا بھی پیر ہوں، میں انسانوں کا بھی پیر ہوں، میں فرشتوں کا بھی پیر ہوں۔ ارے میں پیر نہیں ہوں، میں شیخ کل ہوں، سب کا پیر ہوں۔ اسی لیے آپ کو پیرانے پیر کہا جاتا ہے۔ آؤ معلوم کرتے ہیں آپ کو پیرانے پیر کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے تاریخ کے اوراق میں پلٹ کر دیکھتے ہیں تو تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ آپ کو ایک علم کی تمنا تھی، علم سینا سیکھنا تھا، بڑے بڑے علوم سیکھنے تھے۔ آپ مدرسہ سے فارغ ہونے کے بعد، تحصیل علم مکمل کرنے کے بعد، بڑے مفکر بننے کے بعد، محدث بننے کے بعد، عالم بننے کے بعد، فاضل بننے کے بعد، آپ کو کسی ایک ایسے استاد کی ضرورت تھی جہاں پر آپ سب سے بڑے علم حاصل کرنے والے تھے۔ تو تاریخ میں کہا جاتا ہے آپ نے 16 پیروں کا انتخاب کیا۔ کتنے پیروں کا؟ نئی بات سنا رہا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ 16 پیر، اور 16 پیر کے پاس گئے، ان کے پاس کئی سال تک رہے۔ آپ نے علم سیکھا لیکن تشنگی نہ بجھی، علم کی پیاس برقرار رہی، دل نہ بھرا۔ تو کہتے ہیں جب ان 16 پیروں سے مجھے وہ علم حاصل نہ ہو سکا جس کی پیاس، جس کی تشنگی میں بجھانا چاہتا تھا، اللہ اکبر، تاریخ میں آتا ہے کہ سرکار غوثیت معاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کی کھنڈرات میں چلے جاتے ہیں۔ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کسریٰ کی کھنڈرات میں جاتے ہیں، اور کسریٰ کی کھنڈرات میں 25 سال گزارنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو علم سینہ عطا فرما دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور 25 سال کسریٰ کے کھنڈرات میں گزارنے کے بعد آپ پھر ان 16 پیروں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں جو علم میں آپ سے سیکھنا چاہتا تھا وہ میں سیکھ نہ پایا، آپ سکھا نہ پائے، میری تشنگی برقرار رہی، میں کسریٰ کے کھنڈرات میں 25 سال گزار کے آیا ہوں، اب اللہ نے مجھے وہ علم عطا فرما دیا ہے، میں نے سیکھ لیا ہے۔ آئیے میں آپ کو بھی سکھا دیتا ہوں، ان 16 پیروں کو آپ نے وہ علم سکھایا، وہ علم سکھایا جو وہ 16 نہیں جانتے تھے۔ اللہ اکبر، اسی دن سے ان 16 پیروں نے آپ کو یہ خطاب دیا، تم پیرانے پیر ہو۔ سبحان اللہ، ارے بولو یار، ایسا بولو گے۔ شیموگا والے سبحان اللہ کہنے میں بڑے شرماتے۔
بولو سبحان. واصل ہے یا غاص، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. ارے میں جب ہاتھ اٹھایا کروں تو کہہ دیا کرو سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، وہ مقام اللہ تبارک تعالیٰ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا. آپ پیروں کے بھی پیر ہیں، اور پیروں کے پیر کیوں کہا جاتا ہے وہ ابھی میں نے آپ کو سمجھا دیا. آئیے میں آپ کو غوث اعظم کا ایک مقام اور بتاتا ہوں، ایک عہدہ اور بتاتا ہوں. سننے کے بعد دل باغ باغ ہو جائے گا. توجہ چاہوں گا، ادھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ہماری طرف دیکھو. بات اگر چوک گئی تو پھر سمجھ نہیں پاؤ گے. میں کہوں گا کہ پیاز کھانا حرام تھا، اور آپ جا کے بیوی سے کہنا مولانا نے پیاز کھانا حرام قرار دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارے پیاز اٹھا کے باہر پھینک دینا. اسی لیے غور سے سننا. مسجد میں کبھی بھی آنا، گھنٹہ 15 منٹ سے 15 منٹ بچپن کا عالم ہے. ابھی کیا کہتے ہیں، ابھی مکمل طریقے سے آپ شباب پر نہیں آئے ہیں. ابھی شاید بچپن کا ہی زمانہ ہے، تاریخوں میں آیا ہے. والدہ سے کہتے ہیں اے والدہ میں عاشق ربانی بننا چاہتا ہوں. ماں نے کہا نہیں بیٹا نہیں، عاشق ربانی نہ بنو. عاشق ربانی بننے میں بڑے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، بہت ہی مراقبہ اور مجاہدہ کرنا پڑے گا. ہارڈ مقام سے تمہیں گزرنا پڑے گا، بڑی بڑی سختیوں کا، مصائب و آلام کا، قلق و اضطراب کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. نہیں نہیں بیٹا، تم عالم، تم معشوق ربانی بنو، عاشق ربانی نہ بنو. عاشق ربانی بننے کے لیے بڑی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، بہت ہی محنتیں کرنا پڑتا ہے، بڑے بڑے مجاہدہ و مراقبات کرنا پڑتا ہے. بیٹا تم عاشق ربانی بن جاؤ، معشوق ربانی بن جاؤ، عاشق ربانی نہ بنو. اللہ اکبر. کہتے ہیں نہیں نہیں والدہ میں تو عاشق ربانی ہی بنوں گا. یعنی وہ ہارڈ سے ہارڈ مقام بچپن میں بھی آپ طے کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا کہہ کے ماں کے پاس سے گزر جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، چلتے چلتے ایک ویرانے میں چلے جاتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں پر ایک مسجد ہے اور مسجد کے دروازے پر ایک بزرگ بیٹھا ہے اور وہ اللہ اللہ کیے جا رہا ہے. ان سے سوال کرتے ہیں اے بابا محترم، اے بزرگ معاب شخصیت، میں عاشق ربانی بنوں یا معشوق ربانی بنوں؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں بیٹا، عاشق ربانی نہ بنو. عاشق ربانی بننے میں بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑی بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بیٹا تم معشوق ربانی بن جاؤ، یہ آسان ہے، عاشق ربانی نہ بنو. اللہ اکبر. کہا نہیں نہیں میں تو عاشق ربانی بنوں گا. کہا ٹھیک ہے تم عاشق ربانی بن جاؤ، کل آ کے اسی وقت تم مجھ سے ملاقات کر لینا. اللہ اکبر. وہ دوپہر کا وقت ہے، زوال کا وقت ہے. سرکار غوث اعظم ان کے کہنے کے مطابق چلے جاتے ہیں اور پھر 2 دن کے بعد واپس آتے ہیں. واپس آنے کے بعد وہاں لوگوں سے پوچھتے ہیں یہاں پر ایک بزرگ پڑا رہتا تھا، وہ کہاں چلے گئے؟ آج وہ یہاں موجود نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی کہا تھا بیٹا تم معشوق ربانی بنو، عاشق ربانی نہ بننا، بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تم یہاں سے تو وہ بزرگ ان کو تلاش کرتے ہیں، وہ نہ ملے. کسی سے کہا ارے یہاں ایک بزرگ رہتے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ وہ کہاں چلے گئے؟ کہا ارے ان کا تو انتقال ہو گیا، بڑا ہی گناہگار تھا وہ، ان کو تو اٹھا کر میدان میں پھینک دیا گیا ہے. ان کے لاش کو کوے کتے نوچ نوچ کے کھا رہا ہے، درندے نوچ نوچ کے کھا رہا ہے. بڑی تاریخی بات بتا رہا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، عارف حقانی پہاڑوں کی طرف بھاگتے ہیں، ویرانوں کی طرف بھاگتے ہیں. جب صحرا کی وادیوں میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں واقعی وہ بزرگ انسان جنہوں نے کہا تھا بیٹا تم معشوق ربانی بن جاؤ، عاشق ربانی نہ بننا، وہ تو مرا پڑا ہوا ہے. ان کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہاتھ کدھر ہے، پیر کدھر ہے؟ درندے نوچ نوچ کے کھا رہا ہے، کتے نوچ نوچ کے کھا رہا ہے، گیدڑ اور کوے نوچ نوچ کے کھا رہا ہے. اللہ اکبر. سرکار غوث
اعظم فرماتے ہیں اے بابا تم تو کہہ رہے تھے تم عاشق ربانی بن جاؤ اور مجھے آج بلایا تھا, ملنے کا وعدہ کیا تھا, تم تو دنیا سے چل بسے, تمہارا حال کیا ہے؟ تمہیں تو کتے نوچ نوچ کے کھا رہا ہے, درندے نوچ نوچ کے کھا رہا ہے, کوے نوچ نوچ کے کھا رہا ہے. تو لاش سے آواز آتی ہے, سنو سنو شیموگا کے سنی مسلمانوں, ایمان تازہ ہو جائے گا. وہ کیا کہتے ہیں؟ سنو سنو اے عبد القادر جیلانی, یہی عاشق ربانی کا حال ہے, دیکھ لے. اللہ اکبر. ارے جو عاشق ربانی بنتا ہے ان کا یہی حال ہوتا ہے جیسا میرے ساتھ ہو رہا ہے. اب تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہے, تمہارے اوپر منحصر ہے, تم عاشق ربانی بنو یا معشوق ربانی بنو. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, یعنی جو عاشق ربانی بنتا ہے بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بڑی بڑی کلفتوں اور قلق و اضطراب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی لیے اس بزرگ نے وصیت کی, ارے جو عاشق ربانی بنتا ہے ان کا حال دیکھو, انہیں جنازہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے. کوے ان کے, یعنی وہ ایسا کام کرتے ہی نہیں ہیں کہ دنیا میں لوگ اسے اللہ کا ولی کہے. ارے وہ تو ان کا معاملات تو اللہ کے درمیان طے ہوتا ہے, ان کا مقام تو بہت بلند ہوتا ہے. ہم تم کہتے ہیں ارے یہ بڑا ہی گنہگار ہے, انہیں جنازہ نصیب نہ ہوا, لیکن ان کا مقام تو کچھ اور ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, جبھی تو میرے امام عشق و محبت کہتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث, تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث, جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث, طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک بار درود پاک سنا دیجئے صلی اللہ علی النبی الامی والہ. غوث اعظم نے اس منظر کو دیکھنے کے باوجود کہا, اور ماں نے بھی کہا تھا بیٹا معشوق ربانی بنو, عاشق ربانی نہ بنو, پھر بھی آپ کا نعرہ یہی تھا کہ میں عاشق ربانی بنوں گا, میں عزیمت پہ عمل کروں گا, رخصت پہ عمل نہیں کروں گا. رخصت کا راستہ بڑا آسان ہے. پیاس لگی ہے, شراب کی بوتلیں سامنے پڑی ہیں, اور یہ جانتے ہو کہ پانی ڈھونڈنے کے بعد تلاشے بسیار کے باوجود پانی نہیں ملے گا. اگر میں شراب کے چند قطرے نہیں پیوں گا تو میری جان چلی جائے گی. تو شریعت نے کہا ہے, رخصت دیا ہے یہاں پر, اگر گھوٹ دو گھوٹ پینے سے تمہاری جان بچتی ہے تو بچا لو, شراب پی لو, یہی رخصت ہے. اور نہ پیو, پیاسا ہی جان اپنی جان جانے جانا کے حوالے کر دو. یہ عزیمت ہے, یہ بڑا ہی ہارڈ راستہ ہے, اس پر ہم تم آپ عمل نہیں کر سکتے. ارے ان پر تو وہی عمل کرتا ہے جو عاشق ربانی ہوتا ہے, جو محبوب الہی ہوتا ہے, جو محبوب سبحانی ہوتا ہے, وہ مقبول بارگاہ رب العالمین ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ مقام ہوتا ہے اولیاء کا. تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم کیا ہے. ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو کچھ گوشے بتانا چاہتا ہوں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ, ہمارے امام کتنے ہیں؟ 4. ہمارے امام کتنے ہیں؟ ہم جن کے مقلد ہیں, جن کی اتباع کرتے ہیں, وہ امام اعظم ابو حنیفہ جو سب سے بڑے امام ہیں. ان کے بعد امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بعد تیسرے نمبر پر امام احمد بن حنبل, اور پھر ان کے بعد چوتھے نمبر پر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے 4 امام ہیں. سب سے زیادہ فالوورز, چاہنے والے امام اعظم ابو حنیفہ کے تھے, پھر دوسرے نمبر پر امام شافعی کے تھے, پھر تیسرے نمبر پر, چوتھے نمبر پر امام مالک کے تھے. امام حنبل کے چاہنے والے کوئی نہیں تھے. اللہ اکبر. اور اللہ تو یہی چاہتا تھا, اللہ کے رسول تو یہی چاہتے ہیں, یہ چاروں مسلک شاد و آباد رہے, یہ چاروں مسلک دنیا میں زندہ رہے. اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ امام ہیں. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں, اے احمد, اے
غوث اعظم، اے عبد القادر جیلانی، تم تو بہت بڑے خود محدث ہو، تم خود ہی اپنے وقت کے مجتہد ہو۔ جو مجتہد ہوتا ہے وہ کسی کی مقلد نہیں ہوتا بلکہ وہ اجتہاد کرتا ہے، دنیا ان کے مقلد ہوتے ہیں۔ لیکن امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں تمہارے لاکھوں چاہنے والے ہیں، لاکھوں چاہنے والے ہیں، ہزاروں میں چاہنے والے ہیں، تم ہمارے مسلک کی اتباع کرو، تمہاری وجہ سے تمہارے چاہنے والے بھی ہمارے مسلک پر چلیں گے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو غوث اعظم کون سے مسلک کے ہیں؟ حنبلی مسلک کے ہیں۔ کون سے مسلک کے ہیں؟ حنبلی مسلک کے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ وہ امام احمد بن حنبل، ان کا مقام، ان کا رتبہ، ان کا عہدہ آپ سنو۔ آپ کے زمانے میں کون سا فرقہ جنم لیا تھا؟ معتزلہ کا فرقہ جنم لیا تھا، اور معتزلہ کا نعرہ کیا تھا؟ القرآن مخلوق، قرآن مخلوق ہے، اور اگر قرآن مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق، آپ بھی مخلوق، یہ دنیا بھی مخلوق، شجر حجر بھی مخلوق، جانور، یہ درندے، یہ پرندے، یہ پہاڑ، یہ موسم، یہ فضائیں، یہ نظارہ، یہ دنیا کی تمام چیز مخلوق ہے۔ اور مخلوق کو کیا ہے؟ مخلوق کو کیا ہے؟ مٹنا ہے۔ مخلوق قیامت سے پہلے مٹ جائے گی، برباد ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ دنیا میں تمام مخلوق مٹ جائے گی۔ اگر یہ نعرہ لگایا جائے، اگر یہ بات معتزلہ کا مان لیا جائے کہ قرآن مخلوق ہے، ان کے کہنے کے مطابق، تو پھر قرآن بھی مٹ جائے گا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ امام احمد بن حنبل کا نعرہ تھا قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے یہ نعرہ لگایا، ہر دور میں ایسا ہوا ہے، جب کیا کہتے ہیں اسلام پر کوئی آنچ اٹھتی ہے تو پیچھے سے حکومت ان کی پشت پناہی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر انڈیا میں لے لو، تسلیمہ نسرین نے جب حضور کی شان میں بکواس کیا، اور سلمان رشدی نے حضور کی شان میں گستاخی کیا، ان کی پشت پناہی حکومت کر رہی تھی، ان کو طاقت حکومت دے رہی تھی، ان کا تحفظ حکومت کر رہی تھی۔ اسی لیے یہ تسلیمہ نسرین کتیا رسول اللہ کی شان میں بکواس کر رہی تھی اور بیہودہ الزامات لگا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہی چند دنوں میں آپ نے سنا کہ یہ کیا کہتے ہیں وسیم رضوی، جنہوں نے قرآن کی آیت کے خلاف فتویٰ جاری کیا، قرآن کے کہا کہ قرآن آتنکوادی کا حکم دیتا ہے، قرآن آتنکواد سکھاتا ہے، قرآن کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے وہ قرآن سے منحرف ہوا، قرآن سے منہ موڑا، قرآن پہ الزام لگایا، اللہ نے گمراہ کر دیا، تباہ کر دیا۔ اب تو کھلے عام انہوں نے ہندو دھرم کو قبول کر لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس دور میں بھی معتزلہ کی پشت پناہی حکومت کر رہی تھی، اور معتزلہ ایک فرقہ تھا جو نعرہ لگا رہا تھا اور دنیا والوں سے کہہ رہا تھا کہ بچوں کو جب مدرسے میں قرآن سکھایا جائے، انہیں یہ بھی سکھایا جائے قرآن مخلوق ہے، یعنی مٹ جائے گا۔ امام اعظم نے جب سنا تو اس وقت بڑے بڑے مجتہد تھے، بڑے بڑے کیا کہتے ہیں علماء تھے، بڑے بڑے کیا کہتے ہیں عالم تھے، لیکن حکومت کی وجہ سے کوئی پنگا لینا نہیں چاہتا تھا۔ حکومت اسے کٹوا دیتا، حکومت اسے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتا۔ لیکن ایسے پرفتن دور میں اللہ اپنے دین کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی شبیر کو جنم دے دیتا ہے، کوئی نہ کوئی صلاح الدین ایوبی کو بھیج دیتا ہے، کوئی نہ کوئی محمد بن قاسم خود بخود ہندوستان میں آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی غریب نواز آ کر ہندوستان کے 95 لاکھ غیر مسلموں کو مشرف اسلام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، جب امام اعظم نے فرمایا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہو سکتا، تو آپ کو گرفتار کر لیا گیا، آپ کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا، جیل
जेल में डाल दिया, आप कई सालों तक जेल में रहे, लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह वाले जहां जाते हैं वहां बिगड़ा हुआ मौसम बनने लगता है। वहां जितने भी काफिर थे, इमाम अहमद बिन हंबल को देखकर मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया, और जितना भी मुसलमान था वो आपके हाथों पे तौबा करके आपका मुरीद बन गया। सुभान अल्लाह। जब हुकूमत ने देखा अरे जेल का मामला बदल गया है, अरे किसी अल्लाह वाले ने क्या बेहतरीन शेर कहा है, जहां अल्लाह वाले रहते हैं अपनी मज़ारों में, जहां अल्लाह वाले रहते हैं अपनी मज़ारों में, वो जंगल हो या सहरा हो उजाला हो ही जाता है, वो जंगल हो या सहरा हो उजाला हो ही जाता है। निगाह हिकारत से ना देखो पागल और दीवाने को, अरे इश्क नबी में वो पगला हो, ऐसा भी हो सकता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपको गिरफ्तार करने के बाद फिर आपको जब जेल से बाहर निकाला गया, सुनो सुनो ईमान ताज़ा हो जाएगा। इमाम अहमद बिन हंबल जब जेल से बाहर आते हैं, एक सुतून के जरिए आपको बांध दिया जाता है, कमर में हाथ में रस्सियां लगा दिया जाता है, और कहा जाता है अभी भी तुम अपने कौल को बदल दो, अपने फतावा को बदल दो। मुतज़िला कहता है तुम ये बात मान जाओ, अल कुरान मखलूक, कुरान अल्लाह का मखलूक है। हर बार आप यही जवाब देते हैं, अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूक, अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूक। कुरान अल्लाह का कलाम है, वो मखलूक हो ही नहीं सकता। मखलूक को तो मिट जाना है, खुदा बाकी है, खुदा की सिफत भी क़यामत तक हमेशा के लिए बाकी रहेगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने जब ये कहा तो कहा इसको कोड़े लगाए जाएं। इमाम अहमद बिन हंबल, अरे इस्लाम के चाहने वालों, इस्लाम के मानने वालों, एहसान मानो इन बुजुर्गों का, आज कुरान तुम्हारे हाथ में है। एहसान मानो सहाबा का, इस्लाम का दामन तुम्हारे हाथ में है। एहसान मानो उन तमाम शहदाए इस्लाम का, शहदाए करबला का, जिन्होंने अपनी बीवी बच्चों को अल्लाह की राह में कुर्बान करके इस्लाम को तहफ़्फ़ुज़ करके तुम्हारे हाथों में दिया। लेकिन हमने इस्लाम के साथ क्या किया? आज इस्लाम के नक्शे को हम लोग बिगाड़ रहे हैं। आज हम इस्लाम की तबलीग नहीं कर रहे हैं, इस्लाम को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं। अरे उनसे पूछो, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, अरे मुसलमान होना इतना आसान नहीं है। अरे वो खुबैब से पूछो मुसलमान होने का क्या सजा मिली थी। अल्लाह अकबर, वो हजरत खुबैब को अल्लाह अकबर जलते हुए अंगार पे लिटा दिया गया। वो हजरत अम्मार बिन यासिर की गर्दनें काट कर अल्लाह अकबर नंगा करके दरख्तों में लटका दिया गया था। मकड़े के जालों ने उनकी शतर पोशी किया था। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। वो बिलाल हबशी से पूछो जिनके सीने पर चट्टान रख दिया गया, गले में रस्सा डाल दिया गया, अरब के रेखसारों में घसीटा गया, जुल्म सितम ढाया गया। रातों रात उमैया बिन खल्फ जुल्म ढाता था, चक्की पिसवाता था, खाने को भी नहीं देता था, और कहता था इस्लाम से इन्हिराफ कर ले, इस्लाम से मुंह फेर ले, इस्लाम का बाइकाट कर दे। लेकिन वो हर आन ये कहते रहे अल अहद अल अहद, हमारा अल्लाह एक है, हमारा अल्लाह एक है। वो इमाम हुसैन करबला के मैदान में अल्लाह अकबर छोटे छोटे नन्हे अली असगर को कुर्बान कर दिया है, कासिम की जवानी को कुर्बान कर दिया है, हजरत इमाम हसन के शहजादे को कुर्बान कर दिया है। अल्लाह अकबर। वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के लिए 72 नुफूसे कुदसिया को राह खुदा में कुर्बान कर दिया है। अरे इस्लाम क्या है? आओ आओ इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, जिन्होंने अपने छोटे से बेटे इस्माइल के गले पे छुरी चला दिया है कि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। तुमने क्या कुर्बानियां दी, हमने क्या कुर्बानियां दी, हमारा कौन मारा गया, कौन शहीद हुआ? हम इस्लाम की नाकदरी करते हैं, हम इस्लाम की बेहुरमती करते हैं, इस्लाम की शान में बकवास करने वालों को हम तुम माफ कर देते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आओ मैं बताता हूँ। इमाम अहमद बिन हंबल को बांध दिया जाता है। बांधने के बाद आपके पीठ पर बादशाह ने कहा कोड़े मारो। आपके पीठ पे जब कोड़ा मारा जाता है, कुल 33 कोड़े मारे गए। कितने कोड़े मारे गए? 33 कोड़े मारे गए।
33 کوڑے مارے گئے. ایک کوڑا آپ کے جسم سے کرتے کو ہٹا دیا, بنیان ہٹا دیا گیا, صرف پاجامہ جاربند سے بندھا ہوا ہے. اللہ اکبر. 33 کوڑے میں سے ایک کوڑا جاربند پر, ایزار بند پہ جس کے ذریعے ہم ناڑی باندھتے ہیں اسے ایزار بند کہتے ہیں, اس پر لگتی ہے. آپ کی شلوار کھلی جا رہی ہے, شلوار نیچے کو جا رہا ہے. ان قریب آپ کی شطر کو دنیا دیکھ لیتی, شرمگاہ کھل جاتا. امام اعظم ابو حنیفہ, یہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں, اے اللہ میں نے کوڑے برداشت کیے ہیں, میری جان کی آخری قطرہ بھی دینا پڑے میں یہی کہتا رہوں گا, القرآن کلام اللہ, قرآن اللہ کا کلام ہے. القرآن کلام اللہ غیر مخلوق, قرآن اللہ کا کلام ہے, وہ مخلوق نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. آپ جب وہ شلوار نیچے کو جاتی ہے, آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر عرض کرتے ہیں, اے بار الہا, اے پاک پروردگارہ, میں نے سب برداشت کیا, آج احمد بن حنبل, امام احمد بن حنبل کی شلوار نیچے گئی, میری شطر کو دنیا دیکھ لے گی, میں شرمشار ہو جاؤں گا تیرے سامنے. اے کریم میری عزت کو بچا لے. اتنا کہنا تھا, جو شلوار سڑک کے نیچے جا رہا تھا وہ اچانک آپ کے کمر سے ایسا چپکتا ہے, ایسا چپکتا ہے, ایسا چپکتا ہے, لگتا ہے کسی نے فیوی کول سے چپکا دیا ہو. یہ کرامت کو دنیا نے دیکھا. سبحان اللہ. آپ جانتے ہو سن 241 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوتا ہے. آپ کی نماز جنازہ میں آج سے اتنے 100 سال پہلے 25 لاکھ مسلمانوں کا جنازہ تھا. 25 لاکھ مسلمانوں کا ازدحام. آج اگر 1,00,000 2,00,000 کسی کے جنازے میں آ جائے, پوسٹر میں آ جاتا ہے, اخباروں میں آ جاتا ہے. آج تو مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے, آ بھی گیا تو کمال کی بات نہیں ہے. اس وقت اسلام کی آبادی کم تھی. ایسے عالم میں عراق کے اندر اللہ اکبر, آپ کی نماز جنازہ میں کتنے لوگ تھے؟ 25 لاکھ لوگ آپ کی نماز جنازہ میں آئے تھے. اور خطیب بغدادی لکھتے ہیں 60,000 عورتیں اپنے گھروں سے نکل آئی تھیں جنازے کا جلوس کا منظر دیکھنے کے لیے. اللہ اکبر. خطیب بغدادی نے لکھا ہے یہ 25 لاکھ کا مجمع, یہ ازدحام خشکی پر تھا, یعنی سوکھے زمین پر تھا, اور دریائے دجلہ کے اوپر ہزاروں لوگ کشتیوں میں کھڑے ہو کر, کشتیوں کو باندھ کر کشتی میں کھڑے ہو کے نماز جنازہ ادا کیا ہے. یہ وہ امام احمد بن حنبل ہے. سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا, اے دنیا والو, میرے چلے جانے کے بعد میری نماز جنازہ فیصلہ کر کے بتا دے گی کہ میں حق پر تھا یا نہیں تھا. اللہ اکبر. لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایسی محبت ڈالا ہے, اتنا بڑا مجمع آیا ہے. حاضرین گرامی, آج یہ موضوع اور یہ میرا ٹاپک غوث اعظم کا آخری ٹاپک ہے. میں بس, اور بات ابھی پوری نہیں ہو پائی, یہ چھیڑ دیا ہوں, میں بات کو پوری کر دوں نا, کروں پوری. 25 لاکھ اور 60,000 عورتیں, اور نہ جانے پھر تری میں, سمندر میں کتنے لوگ کھڑے تھے. آپ کی نماز جنازہ جس دن ادا ہوئی اسی دن 20,000 کافروں نے کلمہ پڑھا. 20,000 کافروں نے کلمہ پڑھا. ان سے پوچھا گیا, تم نے پہلے نہیں پڑھا, آج جنازے کو دیکھ کر تم نے کلمہ پڑھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جن کی نماز جنازہ میں 25 لاکھ کا مجمع ہو, وہ جس دین کو مانتا ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ جو قرآن کو مانتا ہوگا وہ قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ جس رب کو مانتا ہے وہ رب جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ سن 241 ہجری میں آپ کا وصال ہوتا ہے. پھر 200 سال کے بعد, کتنے 100 سال کے بعد؟ توجہ دینا, 200 سال کے بعد آپ کی قبر مبارک کھل جاتی ہے. ہوتا ہے نا, قبر بوسیدہ ہونے کے بعد کبھی کبھی کھل جاتی ہے. آپ کی قبر مبارک کھلی. دنیا والوں نے, بغداد و عراق والوں نے دیکھا
احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش صحیح سلامتی کے ساتھ قبر انور کے اندر پڑا ہے. سبحان اللہ. لوگوں نے دیکھا اور سب نے مانا. پھر دوبارہ آپ کو صحیح طریقے سے کفن تک کے میلا نہیں ہوا تھا. خطیب بغدادی نے اس بات کو شرح مرقات کیا کہتے ہیں، مرقات شرح مشکات کے شروعات میں چاروں ائمہ کے سوانح زندگی کو محفوظ کیا ہے. پھر دیکھیے، پھر وہاں سے ہے نا، اب دیکھیے، اب 200 سال کو اور 231 میں ملا دیجئے تو کتنے ہو گئے؟ 431 ہوئے کہ 471 ہوئے؟ 431 غالباً، مجھے کچھ بولنے میں مسٹیک ہو رہا ہے. 471 میں غوث اعظم دنیا میں تشریف لاتے ہیں. کتنے ہجری میں؟ 471 ہجری میں. جب غوث اعظم، بس یہی بات کو بولنا تھا، غوث اعظم جب دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد آپ جب سن شعور کو پہنچتے ہیں، شباب کو پہنچتے ہیں، تحصیل علم کا زمانہ تھا، طالب علم کا زمانہ تھا، تو یہ تو عہد رسالت سے چلا آ رہا ہے کہ سرکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی احد کے شہداء کے مزاروں پہ جاتے، جنت البقیع میں جایا کرتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام موتیٰ کے لیے، مردوں کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے. یہ بخاری کی حدیث ہے. یہ عہد رسالت سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ ہمارے صحابہ، ہمارے اکابرین، تابعین، طب تابعین، اولیاء کاملین، سلف صالحین رسول اللہ کے دور سے ہی قبروں پہ جاتے ہیں اور اہل قبرستان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو غوث اعظم کو اشتیاق ہوا، آج میں بغداد کے قبروں کا دورہ کرتا ہوں، میں عراق کے قبروں کا دورہ کرتا ہوں. آپ قبرستان میں گئے، بے شمار قبروں پہ گئے. جب امام احمد بن حنبل کے قبر انور پہ جاتے ہیں تو وہاں زانو ادب ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، مراقبہ کرنے لگتے ہیں. مراقبہ کرنے کے بعد، کشف کرنے کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت علی ہیتی فرماتے ہیں، اور یہ واقعہ علامہ شطنوفی نے بہت ہی اسناد کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اس کو بہجت الاسرار میں نوٹ فرمایا ہے. اس واقعہ کے راوی سرکار غوث پاک کے سب سے بڑے خلیفہ علی ہیتی نے نوٹ کیا ہے. علی ہیتی، یہ وہ علی ہیتی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے نام سے اگر دعا کرو تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے. اتنے بڑے پائے کہ اللہ کے ولی تھے. یہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے رسول اللہ کا دیدار کرتے تھے. یہ علی ہیتی کہتے ہیں کہ وہ ساتھ میں تھے. اس واقعہ کو نوٹ کیا گیا ہے. جس طریقے سے محدثین حدیثوں کو سند کے ساتھ نوٹ کرتے ہیں، ایسے ہی علامہ شطنوفی نے اس واقعہ کو بڑا ہی دلائل اور براہین کے ساتھ بہجت الاسرار میں نوٹ فرمایا ہے. سنو سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا. امام احمد بن حنبل کے قبر مبارک پر، روضہ انور پر غوث اعظم بیٹھ جاتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ تمام قبر کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں. امام احمد بن حنبل اسد عنصری کے ساتھ، جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ قبر پھاڑ کے نکلتے ہیں اور غوث اعظم کو سینے سے سینہ لگا لیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ واقعہ غوث اعظم کے خلیفہ علی ہیتی سے روایت ہے. وہ اس کے راوی ہیں کہ سرکار امام احمد بن حنبل قبر سے نکلتے ہیں، غوث اعظم کو سینے سے لگاتے ہیں، کہتے ہیں تم سب سے بڑے مجتہد ہو، تم سب سے بڑے فقیہ ہو، تم میرے دین کے مقلد بن گئے ہو. میں تمہارا علم حال کا محتاج ہوں، علم قال کا محتاج ہوں، علم شریعت کا محتاج ہوں. میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں. ان قریب تو بغداد کی منبر پر بیٹھ کر کہے گا قدمی ہاتھی علی کل رکبت ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کے گردن پر ہے. اللہ اکبر. سرکار امام احمد حنبل قبر سے نکل کر سرکار غوث اعظم کو سینے سے لگایا. اور اس واقعہ کے راوی علی ہیتی ہیں. اور اس واقعہ کو علامہ شطنوفی نے بہجت الاسرار میں دلائل کے ساتھ نوٹ فرمایا ہے. تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے، تصرف پر تیرا عامل ہے یا غوث، ہے نا. اور ایک عزیزان ملت سے چلتے چلتے میں یہ کہہ دوں، کرم یا غوث اعظم
کرم یا غوث اعظم، رکھ لیجئے ہم سب کی بھرم یا غوث اعظم۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم یا غوث اعظم۔ خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں، RML نگر تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم۔